ایمان بالآخرہ رکھے گا تو کس طرح رکھے گا اگر ایمان بالرسول نہ لائے تو؟ اس لیے کہ اس وقت ایمان باللہ اسی کا مقبول ہے جس کا ایمان بالرسول ہے۔ یہ تمام تفاسیر میں یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے بعض لوگ اس شبہ میں پڑ گئے ہیں، اور یہ شبہ جو ہے یہ بہت برا شبہ ہے ان کے لیے، اور بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے بچائے۔ ایمان باللہ مقبول ہی اس کا ہے جس کا اس وقت، یعنی یہ عہد جو ہے نا، یہ دور ہے جناب محمد رسول اللہ کا، اس میں ایمان ایسا کسی نے بھی نہیں لکھا ہے۔ یہ وعدے ہوتی ہیں، جو ٹائم بتلاتے ہیں وہی ٹائم پر وہی موت واقع ہوتی ہے، اور سب کچھ ایسا ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ آخر یہ وجہ کیا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آتا اس بات کا۔ جی ٹھیک ہے، میں پڑھتی بہت، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی بہت کرتی ہوں، جتنا عمر گزار نہیں ہوں۔ تو جتنا آپ کو جو بتایا جاتا ہے وہی بتا سکتی ہیں، یا کوئی ویسے بھی پوچھے تو، اور بھی کوئی پوچھے تو اس کو بتا نہیں سکتی؟ اس طرح میرے میں نہیں کہ میں ان سے پوچھوں کہ یہ کام کرنا ہے یا یہ بتاؤ، یہ نہیں۔ اس طرح ہوتا ہے کہ میں خیال کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کے یہاں لڑکا ہوگا، یہ لڑکی ہوگی، تو وہ دکھلا دیتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، بس اس طرح۔ ٹھیک، ہاں ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ شکریہ۔ ہاں جی حضرت، اگلا ہمارا سوال تھا اسرار احمد صاحب کا آکسفورڈ سے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا نان مسلم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے کہ نان مسلم جنت میں جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا کسی نے بھی نہیں لکھا ہے۔ میں نے اسی لیے دوہرا کے پوچھا تھا ان سے جی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں لکھا ہے۔ نان مسلم کا کسی نے نہیں کہا، کیونکہ یہ جو ہے نا جنت اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جنت رکھی ہے۔ ایمان ہوگا، اس کے ساتھ اعمال صالحہ ہوں گے تو سیدھا جنت میں بندہ جائے گا۔ یہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے۔ جی تو اگر کوئی شخص مومن ہے مگر عمل اس کے صالح نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس کو بھی معاف فرما کے جنت میں بھیج سکتا ہے، لیکن اگر اس پر سوال کرتا ہے، معارضہ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، سب وہ دیکھتا ہے۔ کسی کے پاس اگر ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ہے تو بھی، برائی ہے تو بھی، اور اس پہ اگر وہ معارضہ فرمائے، کسی سے حساب محاسبہ کر دے، تو اس کو دوزخ میں جانا پڑے گا اگر اس کے عمل صالح نہیں ہیں۔ لیکن اس کو اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہے یا جتنی سزا اس کے لیے چاہے دے، پھر اس کو جنت میں بھیجے گا اس کے ایمان کی وجہ سے۔ لیکن اگر کوئی شخص مومن نہیں ہے تو وہ شخص جو ہے نا ہمیشہ کے لیے فی النار ہے، اور خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے وہاں رہنے والا ہے۔ یہ بعض لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے اس بات میں۔ مثلا قرآن پاک کی ایک آیت سے کچھ لوگوں کو میں نے استدلال کرتے دیکھا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجر عند ربہم، یہ آیت کریمہ ہے۔ مگر مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اس سے نان مسلم مراد نہیں ہے۔ کیوں کہ جن جن لوگوں کا ذکر فرمایا گیا ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر من آمن باللہ والیوم الآخر فرمایا گیا نا۔ جی جی جی، یعنی ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یہ ذکر موجود ہے، لیکن ان میں سے کون جنت میں جائے گا؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ اچھا، اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان باللہ ہو اور ایمان بالآخرہ ہو، عمل صالح ہو تو وہ چلے جائیں گے، کیوں کہ یہاں پہ ایمان بالرسول کا ذکر نہیں۔ لیکن آج جو بھی یہودی یا نصرانی یا صابی، کوئی بھی ملحد ایمان باللہ اور ایمان بالرسول رکھے، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ رکھے گا تو کس طرح رکھے گا اگر ایمان بالرسول نہ لائے تو؟
اس لیے کہ اس وقت ایمان باللہ اسی کا مقبول ہے جس کا ایمان بالرسول ہے۔ یہ تمام تفاسیر میں یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے بعض لوگ اس شبہ میں پڑ گئے ہیں، اور یہ شبہ جو ہے یہ بہت برا شبہ ہے ان کے لیے، اور بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے بچائے۔ ایمان باللہ مقبول ہی اس کا ہے جس کا اس وقت، یعنی یہ عہد جو ہے نا، یہ دور ہے جناب محمد رسول اللہ کا۔ اس میں ایمان باللہ اسی کا مقبول ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس لیے اس سے یہ شبہ نہ کرنا چاہیے، اور جو لوگ اسلام نہیں لائے اور ایمان نہیں لائے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تو افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ جتنے بھی نیک اعمال کرتے رہیں ان کو نیک اعمال کبھی بھی اگر غرہ میں ڈال دیں یا گمراہ کریں کہ ہم ان نیک اعمال کے ذریعے جنت میں چلے جائیں گے، اس سے نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ کہ ان کو ایمان حاصل نہیں ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ جنہوں نے کفر کر لیا ان کا تو کوئی نیک عمل قبول ہی نہیں ہے، اور ان کا کوئی عمل وزن کے قابل نہیں ہے۔ یعنی میں تو یہ لا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا سے یہ مفہوم سمجھتا ہوں، اور مفسرین اس کو بیان بھی فرماتے ہیں کہ وہ تو اس قابل ہی نہیں کہ اس پر نظر ہی کی جائے۔ عمل صالح بھی لے کر آئے تو اس کو تکڑی پر ہی نہیں رکھا جائے گا، میزان پر ہی نہیں لے جائے جائیں گے۔ کیوں؟ کہ میزان کے لیے کنجی اور شرط ایمان ہے، وہ ہوگا تو پھر عمل بد بھی ہو تو چلے جائیں گے میزان پر۔ کیوں؟ کہ ایمان کی اتنی عزت ہے کہ مومن کا عمل بد بھی ہو تو وزن کے قابل ہے، اور کافر کا عمل صالح بھی ہو تو وزن کے قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی کنجی جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان ہوگا تو پھر ہی سارے کام آگے چلیں گے۔ لیکن اس سے جو مراد ہوگی مثلا بعثت نبوی سے پہلے جو لوگ ہوں گے ان کے لیے تو یہ منوان اپنے اطلاقات میں ہی بات آئے گی نا، کہ جو یعنی اللہ پاک کی ذات پر اور آخرت پر ایمان لا رہے ہیں، مگر بعثت سے پہلے ان کا یہ ایمان تھا، تو ان کے لیے ایمان بالرسالت پھر صاف ذرا شرط نہیں ہوگی؟ نہ، ان کے لیے ایمان بالرسالت شرط نہیں ہے، مگر ان کی وہ شرائط ہیں کہ وہ ایمان باللہ کامل رکھتے ہوں۔ اس سے بھی مطلقاً یہود و نصارہ کے بارے میں بات کر دینا یہ خام خواہ کی ایک مرعوبیت ہے۔ بعض حواشی یا تراجم والے اس طرح کر لیتے ہیں۔ جی جی دیکھیں نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہی تو لوگ ہیں جو یہودیت و نصرانیت کے دعوے دار ہیں مگر بھٹک گئے رستے سے۔ یہودیت و نصرانیت بھی اصل شکل میں جس کے پاس موجود رہی اور وہ مشرک نہیں ہوا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے وہ گزر گیا، پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں تو درست رہے، تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ ظاہر ہے وہ کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کریں گے؟ جی ہاں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو کافۃ للناس آئے ہیں۔ اب کسی ملت کا اس طرح گزارا نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق نہ کریں اور پھر بھی ان کو ہدایت یافتہ مانا جائے، یہ نہیں ہے۔ کیونکہ سابقہ انبیاء کرام تو اپنے اپنے علاقوں کے لیے تھے نا۔ کافۃ للناس پیغمبر جو ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس لیے آپ کے وقت میں، آپ کے عہد میں دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی بندہ ہوگا، آپ کی تصدیق اس کے لیے ضروری ہوگی۔ رضوان بمبولی صاحب کا اسی پر سوال ہے حضرت، وہ کہتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں یہ واضح طور پہ موجود ہے کہ اگرچہ کوئی صابی ہو، اپنا یہودی ہو، تو وہ اگر اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اسی کا تو میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، یہ ساری بات ہی اسی پر ہو رہی ہے۔ آیت بھی تو پڑھی ہے نا، یہی ہے۔ جی جی، یہ اسی آیت کا یہ مفہوم ہے، اللہ پر ایمان رکھے گا۔ اللہ پر ایمان ہوگا کیسے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آج کوئی یہودی ہو، اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت پر ایمان رکھے تو وہ اس کو اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انکار کرے، جی جی، یہ اس کا مفہوم نہیں ہے کہ کسی بھی یعنی عالم نے بھی بیان نہیں کیا۔ پھر دوسرا یہ دیکھیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یہ بیان کرنے کے بعد پھر ضرورت کی تھی کیا تھی من آمن باللہ والیوم الآخر کہنے کی؟ جی یعنی دوبارہ من آمن باللہ والیوم الآخر کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب وہ رسول اللہ کے ضابطے کے مطابق ایمان لائے ہوں۔
جی حسین خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ برمنگھم سے. السلام علیکم حسین خان صاحب. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں مؤدبانہ سلام ہو. ہمارے دو سوال ہیں اور ایک تجویز بھی ہے. سوال ہمارا پہلا تو میلاد شریف کے حوالے سے یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے میلاد شریف منایا ہے؟ آپ نے ماشاءاللہ پہلے بہت دلیلیں دی ہیں لیکن اس پہ کوئی دلیل دے دی جائے. دوسرا تقلید کے بارے میں ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، شبہ پیدا کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کچھ شاگردوں نے آپ سے اختلاف کیا ہے، تو آج کل کے دور میں اگر کچھ مسلمان یہ کہیں کہ بھئی ہم بلائنڈلی فالو کریں گے تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو تجویز ہماری یہ ہے کہ جو وہابیوں کے چینل ہیں ان کے بڑے معیاری پروگرام ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی تھوڑا معیار بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ امہ چینل بہت سارے چینلوں سے بہتر ہے لیکن اب اور بھی گنجائش ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر میلاد شریف آخری کے بات حوالے سے کرنے بھی سے اسی طرح پہلے کے پروگرام. حسین صاحب ایک منٹ ذرا تھوڑا سا آپ رکیں گے. جی 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 جو آپ فرما رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں نے اختلاف کیا ہے، جی جی تو بات یہ ہے کہ اس پر تو خیر آپ بڑی اچھی پروپوزل دے رہے ہیں اور اب آپ کی بات سمجھ رہے ہیں. جی تو اختلاف جو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے پھر بھی جو اختلاف تھا ان کا اصل اصول سے اختلاف نہیں کیا ہے. جو قیودات اور حدود بنا دی تھیں ان کے اساتذہ نے، یعنی امام صاحب نے، انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اختلاف کیا ہے اور ایسے معاملات میں اختلاف کیا ہے کہ جس میں ان کا اصل اصول نہیں ٹوٹ رہا تھا. اور پھر مثال کے طور پہ عقائد ہیں تو عقائد پر تو کوئی اختلاف نہیں کیا. یہ بڑی اچھی بات بتائی ہے، یہی سننا چاہ رہے ہیں. ایک بندہ اگر عقائد پہ اختلاف کرنے لگ جائے اور وہ یہ سمجھے کہ آج میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں جس چیز کو چاہوں چیلنج کر لوں، اور آج کل تو یہ آپ باتیں ساری سن رہے ہیں نا، آج کل تو لوگ اس بات پر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے علامہ صاحب کہ وہ مجتہد مطلق نہیں ہیں. مجتہد مطلق تو امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، وہ مجتہد فی المذہب ہیں. تو وہ تو جو ان کی ایک فریم انہوں نے متعین کر دیا ہے، قواعد بن گئے ہیں، ان کے اندر وہ کلام کر رہے ہیں. امام تو چار ائمہ جو ہیں وہ مجتہدین مطلق ہیں. ان کے جو شاگرد ائمہ ہیں انہوں نے الگ کوئی مذہب جو ہے وہ نہیں بنایا، انہوں نے اس کی تنقیحات کی ہیں. ٹھیک ہے جی، مجتہد فی المذہب کا ان کا مقام ہے. جب وہ خود اپنی فقہ الگ نہیں بناتے تو اس کو یہ کہنا کہ انہوں نے اختلاف کیا ہے تو آپ بھی کر لیں گے اختلاف. آپ کیا مجتہد فی المذہب ہیں؟ یعنی ان کے بھی طبقات ہیں. وہ جو بات کرتے ہیں نا، ان کے بھی طبقات میں سے کوئی طبقہ ہے نا. تو آج جو مثلا نقل دیکھنے والے ہیں کہ ایک آدمی صرف ہدایت سے مسئلہ پڑھ لیتا ہے تو وہ کیا وہ فریق ہوگا ائمہ کا؟ نہ وہ اصحاب تخریج میں سے ہو، نہ اصحاب ترجیح میں سے ہو، نہ مجتہد فی المذہب ہو اور نہ مجتہد مطلق ہو. تو اس کا کیا مقام ہے کہ وہ مجتہدین مطلق کے ساتھ باس کرے گا؟ یعنی اس کے طبقات ہیں نا. آج کے دور میں کیا کوئی اجتہاد کے مرتبے پر فائز بندہ ہے؟ یہ تو ناقلین ہیں، دیکھنے والے ہیں، صرف ان کے پڑھ جو کوئی لکھا ہوا ہے اس سے پڑھ سکتے ہیں. تو آج کے دور میں اگر کوئی درجہ اجتہاد پر اس درجے میں فائز ہے بندہ کہ وہ مجتہد مطلق ہے، تو ایسے بندے کہاں موجود ہیں؟ اب بیچارے جو لوگ قرآن پاک کی قرات نہیں صحیح کر سکتے، وہ لوگ اگر اجتہاد کے دعوے دار بن بیٹھیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ ان کی تو حالت سامنے ہی ہے نا. سامنے ہے. اختلاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اختلاف بندہ کرے مگر دلائل کی بنیاد پر کرے، کوئی دلائل ہوں. اور حسین خان صاحب، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن جب اس بات میں آپ تھوڑا سا قریب جائیں گے تو چند خالی باتوں میں جو ایک خاص بات وہ کرتے ہیں نا لوگوں کو، میں ہوں کوئی بھی ہو، مذہبی بندہ ایک خاص ٹاپک پہ جب بولے گا تو لگے گا بڑا دریا اور سمندر ہے، اور ٹاپک کے ہٹ سے ایک بات بھی آپ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس پانی میں ہے. اور وہ جو لوگ تھے ان کے پاس جو علم تھا، جو نالج تھا، اور انہوں نے یعنی ایون کے فتاوہ لکھنے والے قاضی خان ہیں اور اس سطح کے جو لوگ ہیں ان کو بھی جیسے شاہ صاحب حضرت نے فرمایا ان طبقات کے اندر شامل کرتے وہ بھی اس بات پر ہے کہ یہ قول راجح ہے، یہ قول راجح نہیں ہے. اس حد تک ان کو امت نے اختیار دیا ہے. چاہے جائے کہ ایک بندہ پوری تاریخ کو ایک سائڈ پہ رکھ کے چند باتوں کی طرف توجہ کر کے اور اس کو پتہ یہ بھی نہ ہو کہ میں نے صبح کیا کہا تھا اور شام میں نے کیا کہنا ہے. جس کے صبح اور شام کے قول کا فرق کا پتہ نہیں ہے، دوپہر کے اور شام کے قول میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو آج بات کرتا ہے تو کوئی اور کرتا ہے اور کل بات کرتا ہے تو 100% اس کے الٹ کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اگر آپ دین دے دیں گے تو کیا بنے گا آپ کا؟ اس میں یہ گھٹن نہیں ہے، نہ ہی کوئی کنفیوژن ہے یا ہم قید کو بات کو کر رہے ہیں. اس میں امت کے لیے بہتری ہے کیونکہ علم کی وہ وسعت، علم کی وہ ڈیپتھ
اور علم کے اندر وہ گہرائی اور گہرائی اتنی نہیں ہے جتنی ان لوگوں کو اللہ پاک نے دی تھی، ان کے نصیب اور حصے میں آئی۔ انہوں نے اپنی زندگیاں لگا کر قرآن اور حدیث کا علم اور نالج سیکھا، اور ہم تو الحمدللہ اللہ پاک معاف کرے جو لوگ اس بات کا دعویٰ اور ان دارو سے نکلنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں تو ہمیں اس کو مزید ٹائٹ کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ جو ہمارے اسلاف نے طریقہ مقرر کیا ہے وہی سب سے اولا اور اچھا طریقہ ہے۔ اگر اس طرح ہر ایک کو چھٹی مل جائے گی تو وہ تو پوری امت کنفیوز ہو جائے گی۔ بالکل صحیح بات کہی آپ نے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے علامہ صاحب کہ جو ائمہ کرام نے ہمیں فقہ دی ہے جی جی اور ان کی جو خدمات دینیہ ہیں ان کو کسی نے بزور بازو تو نہیں منوایا نا۔ جی ان کی علمیت نے، فقاہت نے، بصیرت نے جی تائید الہی سے اور سرکار کی توجہات سے دلوں میں ایک حلقہ پیدا کیا ہے، کیونکہ یہ علم کی بات ہے نا، بزور بازو تو نہیں ہے۔ جی آج اگر جو لوگ ان کا فریق بننے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی چیز سامنے لا کر دکھائیں نا، جی جی لائیں تو صحیح سامنے کیا چیز جی ہے۔ جی بلکہ حضرت ان جیسا تو ظرف جو ہے وسعت ظرفی ہے، جی جی یعنی امام صاحب خود وظیفہ دے رہے ہیں، خود پوری تنخواہ دے کے پڑھا رہے ہیں اپنے شاگردوں کو، اور پھر وہی جب آ کے ان کی مزاج کے خلاف کام کرتے ہیں تو انہوں نے پوری زندگی بائیکاٹ نہیں کی ہے ان سے، ان کو بلا کے کہا ہے کوئی بات نہیں، میں نے عہدہ نہیں لیا، آپ نے لے لیا، میرے بیٹے ہیں، آئیں میرے پاس بیٹھیں۔ تو ان جیسی تو وسعت ظرفی آپ کو کہیں آج نہیں ملے گی، وہ بڑی اونچی ہستیاں ہیں، نور کے مینار ہیں وہ لوگ۔ اور پھر تقوی پرہیزگاری دیکھے جی حضرت، وہ تو انہو ینظر بنور اللہ جو ہے نا، اتقوا فراست المومن، وہ تو بصیرت ان لوگوں کی تھی۔ آج تقوی کا یہ حال ہے کہ لوگ تو خلاف سنت کام کرتے ہیں، سیدھے سیدھے۔ سنت پر جو عامل نہیں ہوگا وہ مجتہد کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب ہے اس کو تائید الہی کیسے نصیب ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر جا رہا ہے؟ جی بالکل صحیح۔ خلاف پیمبر کسیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، یعنی جو خلاف پیمبر کام کرتا ہے، چلتا ہے، راستہ اس کا یہ ہے، اور پھر توقع کیا رکھتا ہے کہ مجھے وہ فراست مومنانہ حاصل ہو جائے جس میں تائید الہی اور نور الہی نصیب ہوتا ہے۔ نور الہی نصیب ہونے والا علم ان لوگوں کو ہوتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، کیونکہ لأن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی للعاصی، کسی گناہگار کو وہ نور کہاں نصیب ہوتا ہے؟ کیوں کہ جو نافرمان ہے اللہ اور اس کے رسول کا، وہ اس نور کا طلبگار بن گیا۔ یہ اس عالم کی شان ہوتی ہے کہ جو مطیع ہے، فرما بردار ہے اور متبع سنت ہے، کامل تقوی اس کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ صرف کثرت معلومات سے کوئی بندہ مجتہد تھوڑی بن جاتا ہے، اس کو تو تائید الہی نصیب ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ وہ فراست مومنانہ سے جب اجتہاد کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کی یہ برکات ہوتی ہیں کہ آج ان کو گئے ہوئے 13 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن الحمدللہ کروڑوں کی تعداد میں، یعنی اندازہ فرمائے نا، یہاں تو کوئی 4 وہ کہتے ہیں بوٹیاں پتو باغبان ہیں، یہاں تو وہ حال ہے جی۔ تو ان کا اندازہ فرمائے کہ 55 کروڑ سے زیادہ مسلمان جو ہیں اس فقہ پر عامل ہیں۔ تو یہاں کیا حالت ہے لوگوں کی؟ 1.5 انچ کی مسجد بنائے بیٹھے، 4 مرید ہو گئے تو سمجھو جناب انبار و بار کے مالک بن بیٹھے، اس طرح تو نہیں نا۔ بالکل جی آپ ایک گڈی ہاتھ آنے پر جو ہے پنساری کوئی نہیں بن جاتا، اس کے لیے تو پھر 9,35,000 جزیات ہیں فقہ حنفی میں جو امام اعظم ابو حنیفہ نے ظاہر و روایہ آپ اٹھا کے دیکھیں نا، تو علم امام محمد بن حسن شیبانی کی کتابیں جس کے پاس نہیں ہیں وہ کس طرح سمجھ سکتا ہے کہ امام صاحب کی فقاہت کیا ہے؟ یعنی جامع صغیر، جامع کبیر، سیر کبیر، سیر صغیر، مبسوط اور زیادات 6 تو کم از کم اس کے پاس ہوں، تب وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ امام کا علم تھا کیا۔ جی یعنی ان کا جو مختار مذہب ہے نا وہ ان 6 کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور امام قاضی ابو یوسف کی کتب ہیں، امام ظفر کی ہیں، عبداللہ بن مبارک کی ہیں، یہ چیزیں سامنے ہوں جب تب آتا ہے نا، جب ان تک دسترسی نہیں، ایک آدمی تنقید وہ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے عربی نہ پڑھ سکتا ہو تو تنقید ان لوگوں پر یہ حال ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے بارے میں؟ ہاں جی، اور میں نے یہ بات آپ نے بڑی تفصیل سے سن لی۔ یہ حسین خان صاحب آپ محسوس نہیں فرمائیں گے، ہم نے حقیقت حال آپ سے عرض کی ہے۔ الحمدللہ یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا کہ ایک مخصوص درے سے بار آپ آج کے دور میں مصروفیات، تنوع علم اور علم کی شاخیں، برانچز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں اور اتنا ماحول ہے کہ اگر آج آپ جن کو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا کام ہے، ایک بھی ہٹ کے سوال کرے گے جواب اس کا نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ان لوگوں کا اللہ پاک نے ان کو پہاڑ بنایا تھا علم میں، اور اسی پر اگر ہم کاربند ہو جائیں تو آج تو نئے نت نئے فتنے، کوئی کہہ رہے نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہم وہ نماز پڑھتے ہیں جو ہر وقت 24 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ تو اللہ معاف کرے، اس سے بہت سارے نئے راہیں کھلیں گی۔ اللہ پاک ہمیں اسی طریقہ پر رکھے جو طریقہ ہمارے اسلاف نے مقرر کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ احمد رضا صاحب ہیں کیتھلے سے، شاید بڑی دیر سے۔ السلام علیکم۔
آپ کے پاس آئے ہیں نا، یہ تو اچانک وہ صورتحال سامنے جا کے کربلا محلہ میں آئی ہے کہ وہ جو کوفے والوں کی طرف سے مثلا آپ کے پاس پیغام پہنچا کہ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، وہاں تک بھی یعنی مکہ مکرمہ سے نکلنے تک بھی آپ کے پاس تو یہ پیغام آ رہے تھے نا کہ ہزار لوگ جو ہیں وہ حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کر چکے ہیں آپ کے لیے، یعنی حضرت امام علی مقام کے لیے بیعت کی تھی نا، مسلم بن عقیل تو ان کے سفیر ہیں جی۔ تو اس لیے ایسے ماحول میں کہ جب ہزار بندوں کی تائید کے آپ کے پاس پیغامات آ رہے ہیں تو اس وقت کہاں آپ ان کو ساتھ چلنے کے لیے کہتے؟ صحیح جب آپ نے فرمایا نہیں تو ان پر تان نہیں۔ ہاں ان کو جب خبر پہنچی ہے کہ آپ کو ان تکالیف میں شہید کر دیا گیا تب وہ میدان میں سب نکلے ہیں، اور 1700 بندہ ہررا کے مقام پر امام پاک کے خون کے انتقام کے لیے ہی اور لڑا ہے یزید سے اور مرے ہیں۔ تو جو آپ کے نام پر بعد میں مر سکتے ہیں وہ ساتھ جا کے بھی مر سکتے تھے اگر آپ ان کو کہتے میں اس مشن پر جا رہا ہوں میرے ساتھ چلو۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ محمد حسین صاحب ہیں، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم محمد حسین صاحب برمنگھم سے۔ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، شاہ صاحب کی خدمت میں اور آپ کی مبارک خدمت میں سلام ہے۔ میں 2 ہفتے سے ٹرائی کر رہا ہوں تو اللہ کا کرم ہے آج مجھے لائن مل گیا ہے۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید کو خلافت کا اہل سمجھتے تھے؟ یہ سوال ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک گروہ وہ تھا جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ جیسے صحابہ کرام کے مقابلے میں یزید کو خلافت کے لیے بہتر تو نہیں سمجھتے تھے، لیکن اس خیال سے اس کی خلافت کو گوارا کر رہے تھے کہ امت میں افتراق و انتشار پیدا نہ ہو جائے۔ مثلا حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں یزید کی ولی عہدی کے وقت حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا جو صحابہ میں سے تھے، تو انہوں نے فرمایا یقولون انما یزید لیس بخیر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا اقول ذلك ولكن لی ان یجمع اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان تفترق۔ لوگ کہتے ہیں کہ یزید امت محمدی میں سب سے بہتر نہیں ہے، اور میں بھی یہی کہتا ہوں، لیکن امت محمدیہ کا جمع ہو جانا مجھے افتراق کی بنسبت زیادہ پسند ہے۔ تو میرا اس پر شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ تھوڑا روشنی ڈالیں گے، کیونکہ شاہ صاحب جب باتیں فرماتے ہیں تو ہم توجہ کے ساتھ خیال کے ساتھ سنتے ہیں اور دلائل کے ساتھ شاہ صاحب ارشادات فرماتے ہیں۔ دوسری طرف میرا ایک سوال اور ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تو بے شک اپنے بیٹے کو نیک نیتی کے ساتھ خلافت کا اہل سمجھ کر ولی عہد بنایا تھا، لیکن ان کا یہ عمل ایک ایسی نظیر بن گیا جس سے بعد کے لوگوں نے نہایت ناجائز فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے اس کے آڑ لے کر خلافت کے مطلوبہ نظام شورا کو درہم برہم کر ڈالا، اور مسلمانوں کی خلافت بھی شاہی خانوں میں تبدیل ہو کر رہ گئی۔ بلا شبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں یزید کا فسق و فجور کسی قابل اعتبار روایت سے ثابت نہیں، اس لیے اس کو خلافت کا اہل تو سمجھا جا سکتا تھا، لیکن امت میں ایسے حضرات کی کمی نہیں تھی جو نہ صرف دیانت و تقوی بلکہ ملکی انتظام اور سیاسی بصیرت کے اعتبار سے بھی یزید کے مقابلے میں بدرجہ بلند مقام رکھتے تھے۔ اگر خلافت کی ذمہ داری ان کو سونپی جاتی تھی تو بلا شبہ وہ اس سے کہے بہتر طریقے پر اہل ثابت ہوتے۔ میرا گزارش یہ ہے شاہ صاحب سے اس پر گفتگو فرمائیں گے تاکہ بہت سوالات کا جوابات ہمیں مل جائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، ہمارے ایک نئے انداز کے ایم خان صاحب تشریف فرما ہوئے، ہمارے تک سوالات پہنچے، ہمارے لیے پھر مشکل ہو گئی ہے۔ پہلے ہمارے کالج میں ایک ایم خان صاحب ہے ہمارے بریڈ فورڈ سے، وہ بھی بات بڑی لمبی کرتے ہیں حضرت، ہمیں سوال نکالنا اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو آج ایک ہمارے ایم خان صاحب برمنگھم سے بھی تشریف فرما ہوئے، ہم کوشش کریں گے آپ کی باتوں سے سوال نکالنے کی، اگر یہ کوشش ہماری ناکام ہو جائے تو معذرت قبول فرمانا۔ بہت شکریہ حضرت۔ اگلا ہمارا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایم خان صاحب کا ہی بات آ گئی
وہ فرما رہے تھے کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی سوال فقیہ امت حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کیا گیا، تو آپ نے فرمایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ میں جب کہ گئے ہیں، آپ کے ساتھ سفر میں گئے ہیں، تو اس سفر میں جو مٹی دھول اڑ کے حضرت معاویہ کی سواری کے نتھنے میں پڑی ہے، میں عمر بن عبدالعزیز کو اس کے برابر بھی نہیں سمجھتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کا صحابی ہونا تو قطعی بات ہے، یعنی ایک یقینی بات ہے، قطعی اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے دلائل جو ہے واضح ہیں، احادیث مشہورہ میں موجود ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کسی شخص کو شبہ بھی نہیں کہ وہ صحابی نہیں ہے، وہ تو بہت بعد میں آئے ہیں. جی تو اس لیے ایک صحابی کے ساتھ موازنے کرنے کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے. صحیح بات. اگرچہ وہ خلیفہ راشد ان کو مانا گیا ان کی نیکی اور تقوی کی وجہ سے، لیکن نیکی اور تقوی کی بنیاد پر کوئی شخص صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ پاتا. یعنی وہ چیز تو واقعی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جن کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے عہد مقدس میں انہوں نے ایمان کے ساتھ رسول اللہ کی زیارت کر لی. اب جو بعد میں پیدا ہوئے وہ تقوی پرہیزگاری کے سبب سے صرف یا کسی عمل کے سبب سے وہ صحابہ کے مرتبہ اور مرتبہ صحابیت کو نہیں پہنچ پاتے. جی سبحان اللہ. اس لیے یہ سوال بالکل حضرت عبداللہ ابن مبارک کے انداز میں ہی میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں تو صحابی رسول کے مرتبہ کو بعد والا چاہے کو کتنا بڑے مرتبے پر بھی ہو، وہ صحابی رسول کا مرتبہ ہم پلہ نہیں ہو سکتا. دوسرا حضرت ان کا جز یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، اور کیا حسنین کریمین میں سے کوئی اس جنازے میں شامل ہوئے؟ اس مقام پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نماز جنازہ چونکہ دمشق میں ہوئی ہے اور شام میں آپ کی تدفین ہوئی، تو حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس موقع پر دمشق میں موجود ہونا، یہ کسی کتاب میں نے نہیں پڑھا ہے کہ آپ وہاں پہ تشریف لے گئے ہوں دمشق کے اندر جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت سن 60 ہجری میں. جی جی تو ایسا میں نے نہیں دیکھا ہے. جی. اجی شبیر نقشبندی صاحب نے حضرت لندن سے یہ پوچھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے جن کو لوگوں نے شہید کیا تو ان لوگوں کا ساتھ یا انہیں معاونت حاصل تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی. لا حول ولا قوت الا باللہ. بالکل ہرگز یہ الزام ہے. حضرت مولا پاک علی مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اجلہ اکابر نہ صرف صحابہ میں سے ہیں بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت خصوصی کے حامل ہیں آپ. یعنی جو چاروں خلفائے راشدین ہیں وہ تو سیرت نبویہ کا پرتو ہیں. ان کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ وہ امیر المومنین حضرت عثمان ذو النورین جیسی ہستی کے قتل معاذ اللہ اتنے بڑے جرم میں وہ شریک ہوں، کبھی نہ کسی نے ایسی بات کہی، اور اگر کوئی کہتا ہے تو وہ واہی بکتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حضرت مولا پاک علی مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بار بار قسمیں اٹھا کے یہ کہا کہ ہمارا دامن اس سے بھی بری ہے، بلکہ حسنین کریمین تو یہ وین جو ہیں وہ جیسا کہ انہوں نے خود سوال میں کہا تھا کہ وہ پہرا دیتے رہے. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ پیچھے سے دیوار ٹوٹ گئی اور ان کو پتہ نہیں چلا. ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ مکانات ایسے بڑے آج بھی موجود ہیں کہ جب چاروں طرف سے مثلا محاصرہ ہو اور کوئی پیچھے سے دیوار توڑے تو ضروری ہے کہ آگے اس کی خبر ہو. یہ تو آج بھی ایسا ممکن ہے، یہ کوئی سوال نہیں بنتا. اور ایسا نہیں ہے کیونکہ حسنین طیبین جو ہیں وہ اتنے پاک لوگ ہیں، وہ خود صحابہ ہیں نا. یہ سوچے تو صحیح نا آپ کہ وہ اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں. جس کام کے لیے کھڑے ہیں وہ اگر اس کام کے بارے میں ان کو پوری دیانت نہیں ہے، مثلا کہ وہ ایسے ہی کھڑے ہیں بنوٹی، تو کیا یہ کوئی بندہ کر سکتا ہے کہ یہ نورہ کشتی تھی اس وقت کے ماں دکھاوے کے لیے وہ کھڑے ہوں اور بلوائی دوسری طرف سے آ جائے؟ ایسا مطلب جب ہم یطہرکم تطہیرا کا مستحق ان کو مانتے ہیں، نہ تو کسی کتاب میں ایسا لکھا ہے
کہ انہوں نے جان بوجھ کر مثلا پیچھے کی خبر نہیں لی، ایسا کچھ نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے ان کو باقاعدہ ڈانٹا بھی، تمہاری موجودگی میں ایسا کیسے ہو گیا، یعنی باقاعدہ اس پر زجر کیا، ڈانٹنے کا لفظ اگر شخص سمجھا جائے تو زجر کہہ لیں عربی میں، کہ اس پر کہا تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ ہماری طرف سے کوئی نہیں آیا، اور جو لوگ ادھر سے گزرے ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ ہمارا مٹ بھیڑ ہوئی ہے اور لڑائی ہوئی ہے۔ یہ تو قاضی ابو بکر ابن عربی جیسے لوگ جو ہے الواسم والے، انہوں نے بھی اس کو لکھ دیا ہے، یعنی جو بالکل اہل بیت کے خلاف بھی رائے دینے پہ سے نہیں چوکتے، تو انہوں نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے۔ باقی یہ رہ گئی بات کہ مولا پاک کا دامن آلودہ ہو معاذ اللہ، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ جو ہے آپ اجلہ و اکابر، بلکہ میں تو جن صحابہ کرام کو میں اپنے مثلا ذوق بھی اور مطالعہ کی روشنی میں بالکل تصویر مصطفیٰ کہہ سکتا ہوں، مولا علی سرکار تو ان میں سے ہیں، یعنی کہ جو اولین مرکز ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام کے جو علوم ہیں، اور سرکار کی سیرت و صورت پاک کا عکس جمیل، اور اولین مصداق جن کو کہہ سکتے ہیں نا کہ پورے یعنی مصطفیٰ علیہ السلام کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو ان لوگوں میں سے ہیں۔ یعنی کچھ تو ہوں گے کہ مثلا دیر سے آئے تو کچھ اخلاق بعد میں بھی سیکھے ہوں گے، صحابہ سے سیکھے ہوں گے، تھوڑا وقت ملا ہے صحابی تو ہوئے لیکن بعد میں بھی انہوں نے کچھ سیکھا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں تو پیدائش ان کی سرکار کے مطلب موجودگی میں ہو رہی ہے، اور پھر وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اول دن سے شامل ہیں، اس لیے ایسی باتیں ان کے بارے میں سوچنا ہاں ممکن ضرور ہے، کیونکہ معصوم تو نہیں ہم مانتے ان لوگوں کو، لیکن یہ تصویر ہے سرکار دو عالم کی صورت و سیرت کی، اور منزہ اور مبرہ لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نفس کی تکلیفوں سے، بلکہ جتنے بھی درجات صوفی بیان نہیں کرتے کہ نفس کی منزل ہے، پھر قلب کی منزل ہے، پھر روح کی منزل ہے، پھر فنائیت کی منزل ہے، یہ ساری منزلیں صحابہ تو ایک نظر میں طے کر جاتے تھے۔ آج اگر صوفی کوئی لگتا ہے کہ وہ پہلے نفس کی منزل پہ، پھر قلب کی منزل پہ، پھر روح کی منزل پہ، پھر فنائیت پہ جائے، تو پیارے مصطفیٰ کی جاذبہ تو وہ تھی کہ جس پہ آپ نے نظر کرم فرمائی۔ تو مولا علی جیسے لوگ، ان کے بارے میں ایسی گندی بات کہ مطلب یہ تو کبیرہ بہت بڑا اکبر الکبائر ہے کہ ایک امیر المومنین کے قتل کے بارے میں سوچا جائے، ایسی بات نہ کسی کتاب میں ہے۔ جن لکھی ہے جن لوگوں نے، خوارج ہیں، اور خوارج بے دین لوگ ہیں۔ آج کئی لوگ یہ کہنے والے موجود ہیں کہ ہم تو خارجی کو بھی مولا علی کی تکفیر کر دیتے تب ہی ہم ان کو مسلم سمجھتے ہیں، تو یہ ان جن لوگوں کے کوئی ایسا دماغ چلا ہوا ہے وہ اس قسم کی بات کر سکتے ہیں، ورنہ سرکار مولا پاک کی محبت ایمان ہے، آپ کا بغض نفاق ہے۔ تو ایسی ہستی کے بارے میں ایسی بات کہنا یہ عقل کے بھی اور نقل دونوں کے خلاف ہے۔ ہمارے ساتھ حاجی محمد شبیر صاحب ہیں برمنگھم سے۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو سرکار؟ جی ہاں جی، السلام علیکم شاہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جناب، شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر اپنا مال اور عزت کی خاطر اگر کوئی مارا جائے تو وہ شہید ہے، تو اگر وہ کسی کو مار دے اپنی عزت اور حفاظت کے اپنے حق کے لیے یا اپنے مال کے لیے، اگر کسی کو لڑائی جب ہو جائے تو وہ اگر مار دے تو پھر اس کے لیے کیا قانون ہے؟ اور اپنے حق کے لیے لڑنا، مر جائے یا مار دے، اس کے بارے میں شاہ صاحب سے پوچھنا تھا۔ جی ٹھیک ہے، اوکے جی، بہت شکریہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ کتنے دن کے بعد پڑھا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ کیوں نہ پڑھائی؟ اس بارے میں مختلف اقوال موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو نماز جنازہ ہے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، مگر اس وقت میرے سامنے ابن خلقان کی بات ہے کہ آپ کی نماز جنازہ تقریباً دوسرے دن شام کو پڑھی گئی ہے، اور چونکہ اس وقت تک ابھی خلیفہ کا کوئی تقرر نہیں ہوا تھا، اس لیے یہ سوال بنتا نہیں کہ حضرت مولا علی نے کیوں نہیں پڑھائی، اس لیے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کا جب تقرر ہو جاتا یا امیر آپ مقرر ہو جاتے، آپ کی بیعت منعقد ہو جاتی، پھر تو آپ کا مطلب حق بنتا ہے، یا حق بنتا ہے یا یوں سمجھ لیں کہ آپ ہی پڑھاتے۔ تو جب تک یہ تقرر نہیں ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا تقرر کئی روز بعد ہوا ہے، اس لیے ایسے ماحول میں صحابہ کرام نے
حضرت سعید سے بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے جب کہا تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، جی بہت شکریہ. کیونکہ بلوائی بھی وہاں موجود تھے نا. جی جی تو ایسے ماحول میں آپ کی تدفین بھی جیسے بقی شریف میں ہوئی ہے، اور بقی شریف کا بھی بعید حصہ ہے، آپ کو پتہ ہے، دور کا حصہ ہے وہ. جی جی بہت شکریہ حضرت، اس پر ہماری گفتگو ہو گئی. اگلا سوال یہ تھا کہ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید کو خلافت کا اہل سمجھتے تھے؟ اس بات پر بھی پہلے بات ہوئی ہے، مگر شاہ صاحب اس پر بات کریں گے. اور یہ اس میں آج کے بھی ہمارے ٹاپک میں بہت سارے سوالات ایسے ہیں کہ جن کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو معاصرین ہیں وہ انہوں نے یہ تو مانا ہے کہ اہل سنت کے لوگ بھی عاشق اہل بیت ہیں، اس بات کو ہم خوش آئند سمجھتے ہیں. چلو کم سے کم اتنی حقیقت کی آنکھ آپ کی کھلی ہے اور آپ نے تھوڑا سا فرق تو کیا ہے نا کم سے کم. اور ہم نے جو ٹروتھ بیہائنڈ دا کربلا کی سیریز کی ہیں اس میں ہمارا مقصد بھی یہ تھا بنیادی طور پہ کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں ایک شخصیت یزید کو بنا کے لانا چاہ رہے ہیں، ان پر یہ واضح ہو جائے یزیدی یا یزیدی ٹولہ اور یزید خود وہ ان کا امام حسین عالی مقام کی بارگاہ میں جو کوئی مقام نہیں بنتا، کوئی لیول نہیں بنتا، کوئی تقابل و تساوی نہیں ہے ان کی. تو اسی پر ہم نے اس کا نام بھی رکھا کہ ہم کربلا کے پیچھے جو سچ ہے، اور وہ سچ یہ ہے کہ امام حسین علیہ مقام نے کربلا کی جنگ حق کی عظمت کی خاطر، اسلام کی عروج اور ترقی کی خاطر کی، اور وہ کسی اقتدار کے لیے نہیں تھی. اس پر ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی. ہمارے بہت سارے جو معاصرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، اور وہ براہ راست جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں، یہ بار بار جو سوال آ رہے ہیں اور یزید کو حضرت لکھا جا رہا ہے اور یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ لکھا جا رہا ہے، اور یزید کو پتہ نہیں کیا کچھ ثابت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ اہل سنت ہے تو بڑے عاشق، مگر وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو آپ ایسا کریں، فار دا ٹائم بینگ یزید کا معاملہ تو صاف کر لیں نا. جب اگر یزید کا معاملہ صاف ہو جائے گا تو پھر اس پر بھی آپ بات کر رہے کہ اپنے آپ کو کسی حد تک قابل سمجھ لیں گے. ابھی تو یہ اتنا بڑا یعنی دن دہاڑے آپ سمجھیں اور بالکل عجیب سی بات ہو رہی ہے. ابھی آپ نے سوالات سے بھی اس بات کا اندازہ لگایا. تو میں ہی ذاتی طور پہ بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ایک ایسا دشمن جو پکا دشمن ہے، واضح دشمن ہے اہل بیت پاک کا، اور جس کو دشمنی کو ختم کر کے گویا اس کا بڑا ایک نیک اور حسین نما چہرہ دکھایا جا رہا ہے، اس پر بات کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس پر حوالہ جات لانے کی بھی ضرورت ہے. چاہے جائے کہ ہم اصل بات کو چھوڑ کے دوسری طرف چل پڑیں. اور اسی طرح کا حضرت ہمارا اگلا سوال بھی ہے، مگر اس سے پہلے ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی محمد سعید صاحب برمنگھم سے. Hello, assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Yeah, is it all right to ask the question in English? Yes, why not? Okay, brother, I've got a couple of questions. I just heard Shah Sahab say earlier that the disbelievers will not go into Jannah, and I do agree with Shah Sahab there, but I found a hadith of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam where the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam says that if a believer knew how much punishment is with Allah subhanahu wa ta'ala, he would not think himself safe from the fire of hell. And if a disbeliever knew how much mercy is with Allah subhanahu wa ta'ala, he would not think that he's not going into Jannah. Now that's the first question. I just wanted to Shah Sahab to clarify that. And the second question is about Hazrat Ali radiallahu anhu, that some people say that Hazrat Ali is mushkil kusha. Now I'm from the Ahl Sunnah wal Jama'ah and we love Hazrat Ali, but I'm just thinking that if a person is mushkil kusha, then why does he need to ask of Allah subhanahu wa ta'ala when he himself can get out of difficulty? Okay. Thank you for joining the program. This was our last call. آج کی ہماری یہ آخری کال تھی. اس کے بعد ہماری لائن کلوزڈ ہو گئی ہیں. ہم کوشش کریں گے جتنے زیادہ سے زیادہ سوالات پر بات ہو سکے. حضرت محمد حسین صاحب نے شمس الحق صاحب نے لندن سے یہ سوال کیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو اللہ کی مرضی تھی، تو یہ جو لوگ ماتم کرتے ہیں یہ اللہ کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یہ جو ان کا سوال ہے یہ ایسا ہے کہ اس پر کافی وضاحت کی ضرورت ہے. جی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کہ جو کچھ تقدیر ہے اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوتا. جی لیکن اس میں یہ ہے کہ مظلوم بھی ہیں لوگ, ظالم بھی ہیں, مقتول بھی ہیں, قاتل بھی ہیں. تو اگر یہ قاعدہ جاری کر دیا جائے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کی مرضی کی وجہ سے ہوا ہے, اس لیے کسی قاتل کو دیت دینے کی ضرورت نہیں ہے, قصاص کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ اللہ کی مرضی تھی کہ یہ بندہ مر جائے اور فلاں اس کو مار ڈالے, تو اس نے مار دیا, اب قصاص کا کیا مطلب ہے, صحیح اس کو کیوں مارا جائے. جی یہ بات ان کی بہت ہی سادگی میں انہوں نے فرمائی ہے. اس لیے ماتم سے روکنا یا ماتم نہ کرنا وہ الگ حکم کی وجہ سے ہے, جی اس فارمولے سے روکنا یہ بڑی عجیب سی بات ہے. عجیب سی بات ہے. جی ہاں, اس طرح تو سارے احکام ہی معطل ہو جائیں گے, نہ قصاص نہ کوئی دیت, جرح کر جائے, کوئی زخم لگ جائے تو بھی اللہ کا حکم تھا. حالانکہ قرآن مقدس میں ان نفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص, یعنی ایک ایک چیز ذکر کر دی گئی ذکر کر دی کہ ان النفس بالنفس وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف. تو ناک کے بدلے ناک, آنکھ کے بدلے آنکھ, مطلب کان کے بدلے کان, اس طرح جان کے بدلے جان. تو قصاص بھی ہے, اور زخم ہو تو زخم کے بدلے, مطلب یہ سب باتیں قاعدہ قانون اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ اسی لیے دیا ہے کہ اس میں جو قاتل ہے اس کی سزا ہوگی, جو چور ہے اس پر حد جاری ہوگا. چور چوری کر جائے تو ہم کہیں جی وہ جناب یہ اللہ کی مرضی تھی, جن کی چوری ہوگی چپ کر کے بیٹھو, جی چپ کر کے بیٹھ. تو اس طرح نہیں ہوتا. البتہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ ماتم کے بارے میں جو اس پر شکوہ ہے, واویلا ہے اور نوحہ کرنا ہے, یا اس کے لیے بڑا کو منظم اختیاری طور پر اس انداز سے غم کی کیفیات کو ظاہر کرنا ہے, تو یہ احادیث شریفہ میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ ہیں, اور اس کو محمد بن یعقوب کلینی نے, جو کہ اثنا عشریوں کے بڑے معتبر وہ ہیں مصنف ہیں, بلکہ بیچاروں کو وہ اب بہت ہی آج بھی ایک احتجاج کر رہے تھے کہ ہمارا اصول کوئی نہیں, ہمارا اصول کوئی نہیں. تو ٹھیک ہے, ان کا اصول کوئی نہیں, مگر کتب اربعہ میں وہ پہلا مصنف ہے ان کا جس کی کتابوں کو معتبر مانتے. تو اس نے بھی یہ دونوں حدیثیں ائمہ اہل بیت اطہار سے لکھی ہیں, جس میں واضح طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ پر مارنے سے, کپڑے پھاڑنے سے, واویلا اور نوحہ کرنے سے منع فرمایا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام باقر سے روایت کرتے ہیں, امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین سے, اور امام زین العابدین سرکار حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں, اور وہ حضرت سیدہ خاتون جنت سے روایت کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ چہرہ نہ پیٹو, بال نہ کھولو, واویلا نہ کرو, جہالت کی باتیں نہ کرو. تو ان احکام کی وجہ سے غم جو ہے وہ ایک دائرے سے باہر نکالنا اس کو, اور اس انداز کا اختیاری غم اختیار کرنا کہ جس میں یہ سب باتیں پائی جائیں, یہ ان دلائل کی وجہ سے منع ہے. البتہ اس قاعدے کے مطابق تو پھر کائنات میں کچھ بھی رد عمل یا کچھ بھی قیمت کسی چیز کی نہیں رہے گی. When he first started, he batted down the order at number 7, but his bowling, he was fast. He was in the high 80s, 90 mile an hour, and was an out-and-out quick bowler. And then obviously over the years, the injuries have taken his toll. I think what he's been able to do is bowl at medium pace, but he's been able to do something with the ball. When he bowled fast, it was straight. So there's not much margin for error. But now, with his pace in low 80s, he can actually swing the ball and sometimes looks more threatening. I think he likes batting more than bowling, no. I think he likes standing there batting. You look at his body language and think, oh, this is going to hurt. But it's nice, some of the players have got the pink shoelaces. There you go. Pink shoelaces, all the players, both teams. It's been great to see the support from the England players too. Pink armbands and laces and pink grips. It's nice.
just a very nice gesture, I think, from the England cricket team. They're very much aware of what the McGrath Foundation does for breast cancer awareness, and they support nurses. Do such a wonderful job. It's nice that both teams really support.